السلام علیکم. آغاز سفر پہ میں فخر عالم آپ سب کو خوش آمدید کیا. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پیشے کے بارے میں، ایک ایسی جگہ کے بارے میں، ایسے شخص کے بارے میں جس کا ہماری زندگی کے ساتھ تعلق بالکل اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں، اور پھر جب ہماری زندگی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے تو اسی شخص اور اسی جگہ پر ہم دوبارہ پہنچے ہوتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ہسپتالوں کی اور ڈاکٹرز کی. سب سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں کہ پاکستان اپنے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ میں سے کتنا خرچہ صحت کے شعبے پہ کرتا ہے. پاکستان ہیلتھ سیکٹر میں اپنے جی ڈی پی کا صرف 2.2% حصہ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. اور اب ذرا نظر ڈالتے ہیں دوسرے ممالک پہ. جی ڈی پی جو مختلف ملکوں کا ہے اس کی پرسنٹیج آف کورس امریکہ میں 17.9%، افغانستان میں 7.6%، چائنا میں 5.1%، انڈیا 4.1% اور پاکستان 2.2%. ڈاکٹرز کو مسیحا سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں ڈاکٹرز کے ہاتھ میں شفا ہے، ان کی ہر بات پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں. مگر ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. خاص طور پہ جس ملک میں 60 لاکھ لوگ بنیادی صحت کی سہولیات سے مکمل طور پہ محروم ہوں، اور جہاں پر ہر 1800 لوگوں کے لیے صرف ایک ڈاکٹر موجود ہو، تو وہاں پر غلطی کی گنجائش اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے. غلطی کرنا گناہ نہیں ہے، مگر غلطی کو چھپانا گناہ ضرور ہے. آپ کا ایک گھرانہ ہنستا بستا خوش، اور آپ اس گھر کا سب کچھ کرتا دھرتا ہے، اور اچانک آپ کو کچھ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے آج کی ہماری پہلی کہانی. امی جب آئی نا ادھر اسٹیج پہ تو امی ایسے ایسے ہو رہی تھی. امی اب خود ہی تیار ہوئی تھی. جب یہ سیکنڈ ٹائم وینٹیلیٹر پہ گئی ہے نا میری وائف، تو اس وقت میں مایوس ہو گیا تھا. اس وقت ختم ہو چکا تھا سب کچھ. 2010 میں فرزانہ سلیم کو ایک سادہ سرجری کروانی تھی، لیکن ڈاکٹروں کی غفلت نے ان کی اور ان کے خاندان کی زندگی بدل دی. فرزانہ سلیم کے ساتھ ایک میڈیکل نیگلیجنس ہوئی ہے. اس کے جو فرسٹ آپریشن میں بغیر کسی چیز کا خیال کرتے ہوئے اس کی لارج انٹسٹائن کے اوپر کٹس آ گئے and she was ultimately on death bed. نماز نہیں پڑھ سکتی تو کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی، روٹی نہیں بیل سکتی. مطلب یہ عام نارمل روٹین کی بات ہے. میں بہت ایکٹیو تھی، تو وہ چیز میں بہت مس کرتی ہوں، بہت زیادہ. یہ جب سے میری 1 مہینے میں 4 سرجریاں ہوئی ہیں نا، اب یقین ماننے واقعی مجھے خوف آتا ہے. اب تو مجھے خوف آتا ہے بہت زیادہ. آپریشن کا نام لے کے ڈر لگ رہا ہے بہت زیادہ. دوستوں، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود فرزانہ سلیم صاحبہ اور ان کی صاحبزادی عائشہ. فرزانہ صاحبہ، سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا خود ہمیں بیان کر کے بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا بیتی اور یہ سب کچھ کیسے ہوا. ایسے تھا کہ میری لیفٹ سائڈ پہ مجھے پین تھی، تو میں گجرات لیڈی ڈاکٹر تھی ہماری فیملی کی، ان کو چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سسٹ بن گئی ہے تو وہ ریموو کروانی پڑے گی. مائنر سی سرجری ہے، انہوں نے یہی کہا. 2 دن میں رہی ہوں اور تیسرے دن انہوں نے مجھے ڈسچارج کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ. تو چوتھے دن رات کو تقریباً 11-12 کا ٹائم تھا. مجھے اس وقت اتنی سویئر پین تھی میرے سارے پیٹ. فوراً میرے ہسبینڈ مجھے ادھر لوکل جو ہاسپٹل تھا وہاں لے گئے ایمرجنسی میں. انہوں نے جب مجھے چیک کیا دیکھا تو وہ کہنے لگے یہ ہمارا کام نہیں ہے، جہاں سے آپ نے سرجری کروائی ہے نا
आप उधर इनको फौरी ले जाएं। वहाँ पहुँचे, फिर डॉक्टर साहिबा आई जिन्होंने ऑपरेशन किया। वो कहने लगी कि हमें को पानी लग रहा है थोड़ा सा गंदा, पेट में इकट्ठा हुआ है। तब उन्होंने मेरी ओपन सर्जरी की। अब वो सर्जन और एक और थे उनके साथ एनेस्थीजिया के, वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मुद्दा केस साडा खराब हो गया ते मुद्दा साडे ते आ जाएगा, इन्होंने इतों कड्ढन दी करो। आप सुन रही थी? जी मैं सुन रही थी। बाहर जाके कहते हैं जी ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ऐसे है कि हमारे पास आईसीयू की फैसिलिटी नहीं है, तो आप इसको ऐसे करें किसी और हॉस्पिटल में ले जाएं। मेरे हस्बैंड कहने लगे जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा मैंने यहाँ से नहीं जाना। तब मेरे हस्बैंड को वो लेडी डॉक्टर ने बुला के कहा कि ये ऑपरेशन हुआ है, इसके साथ ऐसे इंटेस्टाइन जा रही है, यहाँ से हमसे रप्चर हो गया था, तो इसके लिए हमें 3rd सर्जरी फिर करनी पड़ेगी। उसी रात ही मेरे हस्बैंड मुझे व्हील चेयर पे बिठा के पूरे लाहौर के हॉस्पिटल में लेके गए हैं कि मेरी बीवी की सर्जरी कर दें। कोई डॉक्टर मेरा केस नहीं ले रहा था, कह रहे थे ये कि केस ख़राब हो गया, हमने इसकी सर्जरी करनी नहीं, आप इमरजेंसी से ही बाहर चले जाए। अब उसी रात जब लास्ट वहाँ शेख जायद के सर्जन है, उन्होंने कहा चले ठीक है, अगर आप कहते हैं तो आपके कहने पे मैं रिस्क लेता हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो आप ऑपरेशन करें, चले मेरे कहने पे आप रिस्क लें। आगाज़ सफ़र में हमारा सफ़र जारी है, मगर लेंगे एक छोटा सा वक्त।